ویورس فار مائن آف نالج، السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی مشابہتیں ہیں، جیسے اپنوں کا حسد اور اس کی وجہ سے ہجرت۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی جان لیتے کہ ان کا حسد اور کنویں میں ڈالنا انہیں مصر کا بادشاہ بنا دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قریشی بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ انہیں ہجرت پہ مجبور کرنے کے کیا نتائج ہوں گے، تو وہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتے۔ آئیے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پہ حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ باپ سے بہانہ کر دیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ ان لوگوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے اتنا خوبصورت شخص بچہ دیکھا تو غلام بنا کے مصر لے گئے اور وہاں بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرنے لگے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جج گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے، یہیں سب آباد ہو گئے۔ سامعین کرام، اس قصے میں کئی سبق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تدبیر تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا گیا۔ والد کو بھی پتہ چل گیا۔ ایک موجودہ نبی ہیں تو دوسرے مستقبل کے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ بادشاہ کیسے بنایا جائے گا۔ سمجھا دیتا تو بھی اخلاقی طور پہ یہ برا لگتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے کنویں میں ڈال کے درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہو کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں۔ لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا گیا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلایا گیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں۔ خوشبو نہیں آنے دی باپ کو۔ اگر خوشبو آ گئی تو والد سے رہا نہ جائے گا، جا کے نکلوا لیتے، کیونکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا، اسی لیے ان کو ہوا نہیں لگنے دی گئی۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں انہیں بادشاہ بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسروں کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مال عسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ سے کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے وسوسہ دیا اور بھلوا دیا۔ شیطان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقویت کو نہ سمجھ سکا اور بطول ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہ تھا۔ اس کی تدبیر میں بادشاہ کو سوالی بن کے خود آنا تھا، اور بادشاہ کو خواب دکھا کے سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں اور عزیز مصر بلائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کو پاکدامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہا کہ میں ہی جھوٹی تھی، یہ سچے ہیں۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہکا کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔
فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کے گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کے گریہ کیا کرتے تھے۔ یاد رہے یہ وہی کرتا تھا جس پہ بھیڑیے کا خون لگا کے وہ لے گئے تھے اور کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب یہ کرتا لے کے جاؤ دوسرا میرا، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے، تم مجھ سے سٹھیا ہوا نہ کہنا، تو اب ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر کے قریبی فاصلے سے کنویں سے خبر نہیں آتی نہ خوشبو آتی ہے، جب سوئچ آن کر دیتا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر جاتی ہے۔ بے شک وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی تدبیر کو بھی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی تدبیر ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگیں اور ان کی قدر کریں، کیونکہ ان کے ذریعے آپ کو وہ عظمت عطا کی جائے گی جو ان کے لیے باعث حیرت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی مبارکہ کے درمیان بہت زیادہ مشابہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قریشی بھائیوں نے بھی آپ سے حسد کیا تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم غار ثور میں رہے۔ تو یوسف علیہ السلام مصر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کے آئے آپ کے سامنے بھی، فتح مکہ کے موقع پہ سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت فتح مکہ کے وقت مشرکین سے؟ ان سے یہی کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کچھ عتاب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تم سے بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ یوسف سے کئی اسباق ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و تدبیر کے، کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حسد ایک خوفناک بیماری ہے، لیکن یہ جبھی نقصان دہ ہو سکتی ہے جب اللہ کی تدبیر اس میں شامل نہ ہو، ورنہ اللہ کی تدبیر کے ساتھ حسد بھی آپ کے لیے بہتر بن سکتا ہے۔ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی اور حیا تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورتوں کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ معصیت پہ مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ تہمت کی جگہ سے ہمیشہ بچیں، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ عز و جل نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے، سب نے ان کی گواہی دی۔ اللہ اپنی تدبیر میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔